الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکابرین امت اور منکرین کے بڑوں کی نظر میں۔ آج جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ان کی کتب سے ہم حوالہ پیش کریں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی نظر میں کیا ہے۔ ناظرین محترم، عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت معروف دیوبندی عالم روح اللہ نقشبندی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبی کہلاتا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے، جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبلغتاً کہتے ہیں کہ لو آج تو عید ہو گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عید اس معنی میں ہے کہ عید کی حقیقت شرعی اس میں مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے، کسی خوشی کو عید بنانا، اسے اجتماعی شکل میں بنانا، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب، باعث اور محرکات سب عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ آگے لکھتے ہیں کہ ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ نکاح اور اولاد کا موضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں، آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپ کی ولادت کی خوشی بھی اس لیے ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں، ورنہ محض ولادت کی خوشی تو ابو لہب کو بھی تھی، جس نے آپ کو ولادت کی خبر سنتے ہی خبر دینے والی باندھی آزاد کر دی تھی۔ بحوالہ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، صفحہ نمبر 113۔ اسی طرح المہند علی المفند یعنی عقائد اہل سنت و دیوبند، فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر من احب مندوبات وعلى المستحبات عندنا سواء كان ذکر ولادته الشریفہ او ذکر بوله وبراز وقیامہ وقعود ونومہ ونہیتہ۔ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا بھی علاقہ ہے، ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت شریف ہو یا آپ کے بول و براز، نشست برخاست اور بیداری اور خواب کا تذکرہ ہو۔ بحوالہ المہند علی المفند، صفحہ نمبر 65۔ ناظرین محترم، دیوبندی حضرات کی ایک اور کتاب عقائد علماء دیوبند اور حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 246 اور 247 پر سوال نمبر 21واں ہے، ذکر ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعاً حرام ہے۔ یہ سوال ان سے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت شرعاً قبیح سیئہ حرام ہے یا کچھ اور؟ تو لکھتے ہیں کہ حاشا کہ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر، بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی کبھی اور بدعت سیئہ یا حرام کہیں۔ وجملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بھی علاقہ ہے،
اس کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و بدار، نشست برخاست اور بیداری، خواب کا تذکرہ ہو، جیسا کہ ہمارے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصراحت مذکور اور ہمارے مشائخ فتویٰ میں مستور ہے۔ حوالہ علماء دیوبند اور حسام الحرمین، صفحہ نمبر 246 اور 247۔ ناظرین محترم، ایک اور کتاب خطبات میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا مؤلف ہے مولوی محمد اشرف علی تھانوی صاحب، وہ اپنی اس کتاب کے اندر، یہ کتاب جو ہے ادارہ تعلیفات و اشرفیہ ملتان سے چھپ کر منظر عام پہ ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 112 ہے۔ کہتے ہیں تعاون کا علاج، صفحہ نمبر 112 پر، کہ غرض اس وقت ذکر یہ وجہ نہیں کہ تخصیص زمانہ کے مقصود ہے، بلا دو وجہ ہے۔ ایک یہ کہ اس وقت مختلف اطراف سے تعاون کی خبریں آ رہی ہیں، اور تعاون کا ایک متبرک علاج من جملہ اور علاج کے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے، یعنی کہ حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر وہ تعاون کی بیماری سے بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب نشر طب لکھی ہے، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں، اس کے لکھنے کے زمانے میں خود اس قصبے میں تعاون تھا۔ میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا، اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز ناگا ہو جاتا تھا، اس روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھی۔ ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کی برکت ہے۔ آخر میں نے یہ التزام کیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا۔ بحوالہ خطبات حکیم الامت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112 اور 113۔ ایک اور کتاب دیوبندی حضرات کی مجالس حکیم الامت کے اندر صفحہ نمبر 124 میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم سے کسی نے کہا کہ میرٹھ کے مولانا عبدالسمیع صاحب بے دل بکثرت میلاد پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ بھائی ان کو حب رسول کا بڑا درجہ حاصل ہے، دعا کرو کہ مجھے بھی وہ حاصل ہو جائے۔ یعنی اس روایت سے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، ان کو حب رسول زیادہ ہوتی ہے۔ خود دیوبندی حضرات کے مولوی قاسم صاحب جو ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو، یعنی کہ جو خاص کر کے مولانا عبدالسمیع صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو حب رسول زیادہ ہے، کیونکہ وہ میلاد شریف مناتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں جو بھی آقا کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، ان کو حب رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور عین ایمان ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے یہ عین ایمان ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ تو عزیزان من، حب رسول کا تقاضا یہ ہے، خود دیوبندی حضرات کے نزدیک وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائیں۔ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 21 میں
مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے، وہ لکھتا ہے، ان سے سوال ہوا کسی جگہ بدعت ہی لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جائے تو وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جائے۔ جیسے مولود شریف اور جگہ تو بدعت ہے مگر کالج میں جائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس بہانے سے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اور آپ کے فضائل اور معجزات تو سن لیتے ہیں، تو اچھا ہے کہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں قائم رہے۔ حکیم الامت دیوبند جناب تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اس کے متعلق پہلے میرا یہ خیال تھا کہ اس محفل کا اصل کام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے نزدیک خیر و سعادت اور مستحب ہی ہے، البتہ اس میں جو منکرات اور غلط رسمیں شامل کر دی گئی ہیں ان کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل امر محفل مستحب کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دراصل ہمارے حضرت حاجی صاحب کا مسلک تھا۔ بحوالہ مجالس حکیم الامت جلد نمبر صفحہ نمبر 160، یعنی کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو منکرات شامل ہو گئی ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے، اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محافل میلاد ایک مستحب عمل ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو منانا چاہیے۔ اور یہی ہم اہل سنت والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی منکرات کو ختم کر کے، جو منکرات اس میں شامل کر دی گئی ہیں ان کو ختم کر کے میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائی جائے اور ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سرکار کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ لوگوں تک ہم بیان کریں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات اور واقعات، سرکار کی سیرت مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائص ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور خاص کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو بھی لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی دلوں میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہو جائے۔ اور محبت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا، سوال نمبر ہے 3210، کہ مولود شریف ایک محفل آراش میں پڑھنا اور کھڑا ہونا درست ہے یا نہیں، اور اس طرح پڑھا جائے کہ کبھی کچھ بیان بعبارت نثر اور کبھی چند اشعار نعت بعبارت نظم پڑھی جائیں، یہ بھی جائز ہے یا نہیں، اور ثواب ہے یا بدعت، مفصل تحریر فرمائیں۔ تو اس کے لیے جواب لکھتے ہیں کہ الجواب، ذکر ولادت شریف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل دیگر اذکار خیر کے ثواب اور افضل ہے اگر بدعات اور قباح سے خالی ہو، اور اس سے بہتر کیا ہے؟ بحوالہ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 351۔ اسی طرح دیوبندیوں کے مولوی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب ارشاد العباد فی عید میلاد کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پہ لکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 6 پہ کہ مسلمانوں کو شک و شبہ نہیں کہ حق تبارک و تعالی کی ہر نعمت قابل شکر ہے، خاص کر کے جو بڑی نعمت ہو، پھر خصوصاً دینی نعمت، اور دینی نعمتوں میں سے خاص کر کے بڑی نعمت ہو، پھر ان میں بھی خصوصاً وہ نعمت جو اصل ہے تمام دینی اور دنیوی نعمتوں کی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہونے ہی ہیں، دنیوی نعمتوں کے سرچشمہ بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں،
صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر جہانوں کی رحمت کے واسطے۔ دیکھیے عالمین میں آگے لکھتے ہیں کہ عالمین میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان یا مسلمان وغیر مسلمان کی نہیں ہے۔ اسی کتاب ارشاد العباد فی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے۔ یوم ولادت، پیر اور تاریخ ولادت 12 ربیع الاول باعث برکتیں، اس دن یوم میلاد سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بحوالہ ارشاد العباد فی عید میلاد صفحہ نمبر 5۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عید میلاد کا نام اسے بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس مکان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ بحوالہ ارشاد العباد فی عید میلاد صفحہ نمبر 4۔ ایک اور کتاب دیوبندی حضرات کی ہے، فتویٰ فریدیہ، فتویٰ دیوبندی پاکستان المعروف فتویٰ فریدیہ کے صفحہ نمبر 315 پر لکھتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ جلسہ جس کا ٹائٹل دیا ہے کہ جلسہ عید میلاد النبی اور اولیاء کے مزارات پر چراغ جلانا اور جھنڈے لگانا، تو اس کے سوال نمبر ہوتا ہے کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ اور یہ فتویٰ لینے والے ہیں حاجی سراج الدین ہری پوری، ہری پور، 21 جولائی 1979 عیسوی کو یہ فتویٰ لکھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ الجواب جائز ہے جبکہ منکرات سے خالی ہو، یعنی کہ عید میلاد، جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منانا جائز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت والے بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائز ہے۔ جو بندیوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر 80 پر لکھتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں، مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں، اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ بحوالہ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 80۔ امداد المشتاق، تصنیف و تالیف حکیم الامت دیوبندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، اس امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 56 پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا فرمان نقل کرتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہ فرمایا کہ ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے۔ جب صورت جواز کی موجود ہے تو پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہیں، البتہ وقت قیام کا اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے قول کے مطابق، ان کے پیر و مرشد کے اقوال کے مطابق، کہ حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اہل حرم بھی، اہل حرمین بھی مناتے ہیں۔ دیوبندیوں کی ایک اور کتاب ہے شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 87 پر کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ بحوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 87۔ از حکیم الامت دیوبندی، حکیم الامت دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی صاحب
مطلب یہ ثابت ہوا کہ نجدیوں کے قبضے سے پہلے حرمین مقدسہ کے تمام لوگ میلاد مناتے تھے۔ اسی کتاب شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 93 پر لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرمایا ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں میلاد ہوتا تھا، یعنی حرمین شریفین میں میلاد ہوتا تھا، اور آگے لکھتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اعتقاد کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بحوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 93۔ ناظرین محترم، غیر مقلد مولوی ہیں نواب صدیق حسن خان، ان کا کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد الخیر البریہ، لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر خوشی منانی چاہیے، جسے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا سن کر خوشی نہیں ہوتی وہ مسلمان نہیں۔ نواب صدیق حسن صاحب اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد الخیر البریہ میں لکھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ہر روز نہیں تو ہر ہفتے اور ماہ التزام ذکر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، اور ایام ماہ ربیع الاول کو بھی خالی نہ چھوڑیں۔ بحوالہ الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 5۔ اب کیا فتویٰ ہے آپ کے ان بزرگوں کے اوپر؟ کیا یہ سارے بدعتی ہیں؟ ناظرین محترم، ان دلائل اور براہین سے یہ ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا جائز ہے، اور بحمدہ تبارک و تعالی اہل سنت والے حضرات عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور قیامت تک عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے۔ تو آج کل جو اعتراض کرتے ہیں اہل سنت والجماعت پر اور عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنے اکابرین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ ان کے اکابرین کے نزدیک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو بحمدہ تبارک و تعالی ہم نے ثابت کیا کہ ان کے اکابرین، یعنی جو معترضین ہیں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اکابرین کے نزدیک بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جائز، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہے، جس طرح ہم نے یہ عرض کیا الشمامۃ العنبریہ من مولد الخیر البریہ کا حوالہ پیش کیا، جس میں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی جس کو نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور انور صاحب الاولاق فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔